بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے پچھلے پہر جب جنگل سے خوفناک جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ماحول پر یاسیت چھائی ہوئی تھی تو میں قبرستان میں ایک قبر کے پاس منجمد سا بیٹھا تھا، جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا نام عارفین ہے اور میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ٹیچر کا بیٹا تھا۔ میری پیدائش کے وقت ہی میری ماں دنیا سے چل بسی تھی۔ مجھے میری بڑی بہن نے پالا تھا جو عمر میں مجھ سے 20 سال بڑی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اور شادی کے کئی برسوں بعد پیدا ہونے والی اولاد تھا۔ مجھ سے بڑے میرے ایک بھائی تھے۔ میری پیدائش سے سال بھر پہلے میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ میرے بہن بھائی میری پیدائش سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کی اولاد تھا، اور بھائی ہر وقت ابا کو اسی چیز کے طعنے دیتے رہتے تھے کہ آخر بڑھاپے میں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک بیٹا اور پیدا کر لیا۔ آپ کے بڑھاپے کے سہارے کے لیے ایک بیٹا ہی کافی نہیں تھا۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہی ابا بھی زیادہ تر مجھ سے دور دور ہی رہا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے مجھ سے لاڈ پیار سے بات نہیں کی تھی۔ گھر میں صرف میری بہن رضیہ ہی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی اور مجھے پیار کرتی تھی۔ ماں کے بعد رضیہ آپا نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ جب میں 5 سال کا تھا تو رضیہ آپا کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کے بعد میں ایک دم تنہا ہو گیا تھا۔ بھائی تو مجھے پہلے ہی ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور بھابھی، ان کو تو میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور وہ زیادہ تر اپنے 2 بچوں شائستہ اور ساحر میں مصروف رہتی تھی۔ رہے ابا تو رضیہ آپا کی شادی کے بعد ابا کو شاید میرا احساس ہونے لگا تھا، اسی لیے وہ تھوڑا بہت میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ آپا نے شادی کے بعد بھی بڑی بہن ہونے کا فرض خوب نبھایا تھا۔ وہ شادی کے بعد بھی میرے لیے فکر مند رہا کرتی تھیں اور روزانہ فون کر کے میری خیریت دریافت کرتی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو ان کے بھی بچے ہو گئے اور وہ زیادہ تر اپنے بچوں میں ہی مصروف رہنے لگیں، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے بھول گئی ہیں۔ بھلا کب تک وہ میرا خیال رکھتی؟ وہ میری بہن تھی، ماں تھوڑی ہی تھی۔ میں مکمل طور پر اب ابا پر انحصار کرتا تھا، لیکن ابا بھی زیادہ دیر تک میرے ساتھ نہیں رہ سکے تھے۔ میں 10 سال کا تھا جب اچانک سے ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ابا کے آخری دنوں میں میری ان کے ساتھ اچھی خاصی بننے لگی تھی، اسی لیے ابا کی موت نے مجھے بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ مجھے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ میں اب بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، اور یہ سچ ہی تھا کہ میں اکیلا رہ چکا تھا۔ ابا کے سوئم کے بعد رضیہ آپا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھیں۔ رضیہ آپا کا گھر تو بہت بڑا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کے دل بہت چھوٹے تھے جو مجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تھوڑے دنوں میں ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہاں کے لوگوں کو میرا وہاں رہنا پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ آپا کا شوہر بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ ایک یتیم اور بے سہارا بچے کی ذمہ داری آخر کوئی لیتا بھی کیوں کر؟ حد تو اس دن ہو گئی جب آپا کی ساس کے کمرے سے کچھ پیسے کم ہوئے تو انہوں نے بنا کچھ بھی سوچے میرے اوپر الزام لگا دیا تھا۔ میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ پیسے کہاں رکھتی ہیں، بلکہ میں تو کبھی ان کے کمرے میں گیا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا، اور آپا کے شوہر نے بھی مجھے تھپڑ مار کر پوچھا تھا کہ پیسے کہاں ہیں۔ میں بہت زیادہ رونے لگا تھا اور آپا سے کہہ رہا تھا کہ میں نے پیسے نہیں چھپائے، لیکن آپا سمیت کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپا کے شوہر نے آپا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مجھے مزید اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑ آئیں۔ آپا کو بھی لگتا تھا کہ پیسے میں نے چھپائے ہیں، اسی لیے وہ مجھے غصہ کرتی ہوئی اگلے ہی دن بائی کے گھر چھوڑ آئی تھیں۔ میں نے بھی شکر کیا کہ عجیب و غریب لوگوں سے جان چھوٹی، لیکن ابھی میری زندگی میں سکون کہاں لکھا تھا۔ وہاں آپا کے گھر والوں سے جان چھوٹی تو ادھر بھابھی کے آگے چڑھ گیا تھا۔ جیسے ایک یتیم بچے کی زندگی گزر سکتی ہے، ویسے ہی میری زندگی بھی گزرتی ہی چلی گئی تھی، اور میں بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ بھائی نے مجھے کریانے کی دکان ڈال دی تھی، جس سے آنے والا سارا منافع بھائی ہی رکھتے تھے۔ بس مجھے کبھی کبھی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے۔ میں بھائی اور بھابھی کا زر خرید غلام بنا ہوا تھا۔ میں بے بسی میں چپ چاپ کی زندگی گزار رہا تھا جب ایک دن میری بھابھی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھا تھا اور میری شادی کروانا چاہتی تھیں، اور شادی بھی کس سے؟ اپنی بھتیجی سے۔ ان کی بھتیجی سے میں کبھی ملا تو نہیں، لیکن میں نے سنا تھا کہ وہ بہت پٹاخہ لڑکی ہے۔ میرے بھتیجے ساحر نے بھی مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔
میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور جب بھی کرتا اپنے جیسی کسی خاموش طبع اور سادہ لڑکی سے کرتا۔ میں اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو کر خاموش ہو چکا تھا کہ میں کسی بھی تیز ترار لڑکی کے ساتھ زندگی بھر گزارا نہیں کر سکتا تھا، لیکن بھابھی کو انکار کرنا بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ بھابھی کو انکار کرتا تو وہ الگ غصہ ہوتی اور بھائی الگ غصہ کرتے، تو میں نے بہتری اسی میں جانی کہ چپ چاپ جو بھائی اور بھابھی کہہ رہے ہیں وہی کر لوں۔ اور یوں بھابھی نے ایک دن مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور 2 ماہ بعد میری شادی ہے۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی یہ دیکھ کر کہ بھابھی بہت خوشی خوشی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میرے لیے تو یہی بات باعث حیرت تھی کہ بھابھی کو میری شادی کرنے کا احساس کس طرح ہوا۔ انہوں نے تو میری کبھی ذرا سی بھی فکر نہیں کی تھی، اور اب یہی کہتی پھرتی تھیں کہ وہ جلد سے جلد میری شادی اس لیے کروانا چاہتی ہیں تاکہ کوئی مجھے سنبھالنے والی آ جائے تو ان کے سر سے بوجھ اترے۔ میں نے کبھی ان کے سر پر اپنی ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھیں اور نہ کبھی انہوں نے مجھے اچھے سے ٹریٹ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان دنوں وہ بہت اچھی بنی پھرتی تھیں، سو میں بھی خوش تھا کہ بھابھی شاید بدل گئی ہیں۔ آخر وہ دن بھی آیا جب میری شادی بھابھی کی بھتیجی کومل سے ہو گئی تھی۔ کومل دیکھنے میں بے انتہا معصوم اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ جب میں نے نکاح کے بعد کومل کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا کہ بھابھی نے میرے لیے کتنی خوبصورت لڑکی تلاش کی ہے۔ مجھے پہلی نظر میں ہی کومل سے محبت ہو گئی تھی۔ نکاح سے لے کر رخصتی تک میں نے کومل کے متعلق بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی میں نے کومل کا وہ چہرہ دیکھا جس نے میرے دل پر قیامت ڈھا دی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں کمرے میں گیا تو کومل اپنا لباس بدل چکی تھی۔ میں نے نکاح کے بعد کتنی خواہش سجا لی تھی کہ میں سرخ جوڑے میں پرسکون ہو کر بہت دھیان سے وقت نکال کر کومل کے خوبصورت چہرے کو دیکھوں گا، لیکن کومل نے ایک نئی نویلی دلہن ہونے کے باوجود میرے احساسات کا کوئی خیال نہیں کیا تھا اور میری طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ وہ تو کمبل لپیٹ کر سو گئی تھی۔ میرا دل شادی کی پہلی رات ہی بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں بھی خاموشی سے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن ساری رات نیند مجھے بھی نہیں آئی تھی۔ کہیں صبح کے وقت جا کر میری آنکھ لگی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں جاگ گیا تھا۔ بھابھی مجھے آوازیں دے رہی تھی ناشتہ کرنے کے لیے۔ چونکہ میری شادی کا پہلا دن تھا اسی لیے بھابھی مجھے اتنی عزت دے رہی تھی۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو وہاں پر کومل نہیں تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ کومل کو کوئی ضروری کام تھا جس کے لیے وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی کہیں چلی گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ نئے شہر میں پہلی بار کومل آئی ہے اور آتے ساتھ ہی اسے کون سے کام پیش آ گئے ہیں، لیکن میں بھابھی سے کومل کے متعلق نہیں سوال کر سکتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھابھی نے مجھے بتایا کہ میری چچی نے میری اور کومل کی دعوت کی ہوئی ہے۔ مجھے اور کومل کو دن کے وقت چچی کے گھر جانا تھا، لیکن 3 بج چکے تھے اور کومل گھر واپس نہیں آئی تھی۔ بھابھی نے فون کر کے چچی کو طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ کومل کوئی 5 بجے گھر کو واپس آئی تھی اور اتنی دیر تک بغیر بتائے باہر رہی تھی، اس لیے مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا۔ میں نے تیز لہجے میں اس سے پوچھا تو فوراً سے بھابھی نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ میری بولتی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا کہ وہ خود اپنی بھتیجی سے پوچھ لیں گی، میرا کوئی حق بھی نہیں بنتا کہ میں ان کی بھتیجی سے کوئی سوال کروں۔ ابھی 1 دن پہلے ہی بھابھی نے میری خود اس سے شادی کروائی تھی اور وہ خود ہی کہہ رہی تھیں کہ میرا اس سے کسی بھی قسم کا سوال کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور جا کر اپنی دکان کھول لی تھی۔ رات کو میں دیر سے ہی گھر واپس آیا تو جب کمرے میں گیا تو کومل سو چکی تھی۔ میں بھی ایک طرف ہو کر سو گیا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی ایسے ہی گزرنے لگی تھی اور میں دن بدن اس زندگی سے تنگ آتا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ شادی شدہ ہو کر بھی میں کتنی عجیب زندگی گزار رہا تھا۔ میں اگر کومل سے کچھ کہتا تھا تو بھابھی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور بھابھی کی وجہ سے ہی کومل شیر بنی ہوئی تھی۔ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے، مجھے کسی بات کی بھی خبر نہیں تھی۔ میں جس طرح بھائی اور بھابھی کا غلام تھا اسی طرح کومل کا غلام بن چکا تھا۔ اسے اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے مانگ لیتی تھی۔ اس کا اور میرا بس اتنا ہی رشتہ تھا۔ پیسے بھی وہ مجھ سے کبھی کبھار تھوڑے بہت ہی مانگا کرتی تھی، اور اس کے پاس جو کپڑے اور جوتے اور باقی چیزیں تھیں وہ اتنی زیادہ برانڈڈ تھی کہ میں اگر ساری زندگی بھی کماتا تو اسے لے کر نہیں دے سکتا تھا۔ تو پھر وہ اتنی مہنگی چیزیں لاتی کہاں سے تھی، میں یہی سوچتا رہتا تھا۔
میں نے بھابھی سے بھی کہا تھا کہ وہ کومل سے سوال کریں کہ اتنی مہنگی چیزیں وہ کہاں سے لاتی ہے، لیکن بھابھی نے مجھے غصہ کر کے ٹال دیا تھا کہ بیوی پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کومل پر شک نہیں کرتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے کومل کے بارے میں سنا ہوا تھا تو اس کے بعد میں کومل پر یقین بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھلے کومل نے مجھے اپنے شوہر کا درجہ نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی قانونی طور پر وہ میری بیوی تھی اور اس کی ہر حرکت کے بارے میں مجھے خبر ہونی لازمی تھی۔ میں نے کئی ایک بار بھائی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھابھی کو سمجھائیں کہ کومل کی طرفداری نہ کیا کریں اور کومل کو سمجھایا کریں، لیکن بھائی بھابھی کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ الٹا مجھ پر ہی بھڑکنے لگتے تھے، سو میں نے بالکل چپ اختیار کر لی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل کر رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ اگر کسی اور مرد کے ساتھ ہوتا تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا اور ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا، لیکن میں نے اس بات کو بھی برداشت کر لیا تھا، باوجود اس کے بھی کہ میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک سے کومل کی طبیعت خراب ہوئی تو بھابھی اسے ہسپتال لے گئی تھی۔ میں اپنی دکان پر ہی تھا جب میری بھتیجی شائستہ کی کال آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اس نے مجھے مٹھائی لے کر گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ میں سمجھا شاید شائستہ کا رشتہ بھابھی نے کہیں طے کر دیا ہے، اسی لیے میں مٹھائی لے کر فوراً گھر پہنچا، لیکن وہاں جو خبر میری منتظر تھی اس نے میرے سر پر قیامت ڈھا دی تھی۔ میری بھتیجی نے مٹھائی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالتے ہوئے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ مٹھائی کا ٹکڑا میرے منہ میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا اور میں کافی دیر تک ساکت رہا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرا اور کومل کا ابھی میاں بیوی والا تعلق استوار نہیں ہوا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا جلدی سے اپنے کمرے میں گیا تو کومل گھبرائی ہوئی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اور زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں فوراً سے کومل کے پاس گیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس سے وہی سوال پوچھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے میرے من میں اٹھا تھا۔ جب میرا اور کومل کا ابھی تک ازدواجی رشتہ بنا ہی نہیں تھا تو کومل کس طرح میرے بچے کی ماں بن سکتی تھی؟ لیکن کومل کی ڈھٹائی کو 7 توپوں کی سلامی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سارا دن جس طرح غائب رہتی تھی اور اس کے پاس جتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی تھیں اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ کہیں اور یہ گل کھلا کر آئی ہے۔ میں ہمیشہ سے خاموش ضرور رہا تھا، لیکن میں اتنا بے غیرت مرد نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے ایسے کرتوت جان کر بھی میں خاموش رہتا۔ میں نے شور ڈال دیا تھا۔ میرا شور سن کر بھائی اور بھابھی بھی آ گئے تھے اور جب میری بات ان دونوں نے سنی تو وہ بھی کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ پھر اگلے پل بھابھی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کن ثبوتوں کی بنیاد پر ان کی پاک دامن بھتیجی پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ چاہے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تو اس بات پر بھابھی نے اسی وقت بھائی کو گاڑی نکالنے کا کہا اور ہم ہسپتال چلے گئے۔ یہاں ڈی این اے ٹیسٹ ہونے کے بعد جو رپورٹ آئی اس نے سچ میں میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو جو بات پتہ چلی وہ میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی۔ ڈی این اے رپورٹ اس بات کی صاف گواہ تھی کہ کومل کے پیٹ میں پلتا ہوا بچہ میرا ہی ہے، جبکہ میرا اور کومل کا تو آج تک ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں بنا تھا، تو پھر ڈی این اے میچ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ ضرور کومل نے ہسپتال میں پیسے وغیرہ دے کر رپورٹس بدلوائی ہیں، اسی لیے اپنے ایک جاننے والے کے ہسپتال میں نے خود ڈی این اے ٹیسٹ کروایا اور تب بھی رپورٹس پازیٹیو آئیں تو میرے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر وقت سخت پریشان سا رہنے لگا۔ کومل پر جو میں نے الزام لگائے تھے اس کے بعد بھائی تو مجھے گھر پر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور بھابھی تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شائستہ اور ساحر کی وجہ سے میں ابھی تک گھر میں ٹکا ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے بغیر نہیں رہتے تھے اور میرے لیے اپنے ماں باپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں کسی انجان آدمی کی طرح رہ رہا تھا۔ میرا دماغ خود کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور 9 ماہ بعد کومل کی گود میں ایک ننھی سی بچی نے جنم لیا تھا، لیکن مجھے اس بچی پر بالکل بھی کوئی پیار نہیں آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا وہ صرف کومل کی بیٹی ہے، میری بیٹی نہیں ہے۔
رپورٹس چاہے اسے جس مرضی طریقے سے میری بیٹی ثابت کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بیٹی میری نہیں ہے۔ پھر بھی میں خاموشی سے اسے اپنا نام دے کر اپنی بیٹی دنیا کے سامنے کہلواتا رہا تھا۔ میری خاموشی کا کومل نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیٹی کی پیدائش کے ٹھیک 6 ماہ بعد پھر سے جب کومل کے امید سے ہونے کی خبر آئی تو میں ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا، اور اس دن پہلی بار میرے غصے سے گھر کی در و دیوار کانپ کر رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے کومل میری بیوی ہوتے ہوئے بھی مجھے دھوکہ دے چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، لیکن میرے ساتھ وہ بیویوں والا رشتہ بنانے کو تیار نہیں تھی، لیکن بار بار امید سے ہو رہی تھی۔ میرے اندر غصے کا لاوا بھڑک اٹھا تھا اور میں نے پے در پے تھپڑ کومل کے منہ پر مارے تھے۔ ایک تھپڑ اتنا زور کا لگا کہ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوا دیکھا تو میرا غصہ ایک دم ہوا ہوا۔ بھابھی اس وقت گھر پر نہیں تھی، میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میں نے شائستہ کو بلایا اور کومل کو ہسپتال لے کر چلا گیا تھا، جہاں پتہ چلا کہ کومل کا بچہ اس کے پیٹ میں دم توڑ چکا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف میری وجہ سے۔ ایک ننھی جان میری وجہ سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس بات نے مجھے اندر سے کھا کر رکھ لیا تھا۔ احساس گناہ مجھے پل پل کھاتا رہا تھا، اور جب بھائی اور بھابھی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ کومل تو گناہ کر ہی رہی تھی، لیکن انجانے میں مجھ سے بھی بہت بڑا گناہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک جاندار کی جان لے لی تھی، اور یہ دکھ اب ساری زندگی جانے والا نہیں تھا۔ بھائی نے گھر سے نکالا تو احساس پچھتاوا اتنا تھا کہ میں سڑک پر بیٹھ کر ہی رونے لگا تھا۔ میں اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں کوئی بہت پکا مسلمان یا مولوی ٹائپ بندہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جانتا تھا کہ ہر وہ جان جس میں سانس پڑ چکی ہے وہ کتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور ایک انسانیت کو مارنے والا گویا ساری انسانیت کو مارتا ہے۔ میں صبح سے شام تک سڑک پر ہی بیٹھا رہا تھا، جب میرا ایک دوست مجھے آ کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ رات کو اس نے مجھے نیند کی دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ جب دوسرے دن میری آنکھ کھلی تو میرے دوست نے بتایا کہ میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں باہر آیا تو بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے کر چلا گیا۔ مجھے خوش فہمی ہو گئی تھی کہ شاید بھائی مجھے منانے آیا ہے، لیکن بھائی کے لیے آج بھی مجھ سے زیادہ ضروری کومل اور باقی سب رشتے ہی تھے۔ بھائی اور بھابھی نے پورا انتظام کر کے رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں کومل کو طلاق دے دوں، اور میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دے بھی دی، کیونکہ میں کومل جیسی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی تو بالکل بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ کومل کو جیسے ہی میں نے طلاق دی تو بھائی نے مجھے ایک بار پھر سے گھر سے نکال دیا تھا، اور اپنے گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ میں بھائی کی منتیں کرتا رہا تھا، میں نے ساری زندگی ان کا ہاتھ پکڑا ہے، میں اب کہاں جاؤں گا، لیکن بھائی نے میرا بالکل خیال نہیں کیا اور مجھے دربدر کر دیا تھا۔ میں دکھ اور تکلیف کی حالت میں واپس اپنے دوست کے گھر ہی آیا تھا۔ کچھ دن تک تو میں اپنے دوست کے گھر رہا، لیکن جب اس کی بیوی اپنے میکے سے واپس آ گئی تو مجھے اپنے دوست کا گھر بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ میں نے زندگی میں زیادہ دوست بھی نہیں بنائے تھے کہ کسی سے مدد مانگ لیتا، سو اس وقت مجھے رضیہ آپا کے سوا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں رضیہ آپا کے گھر گیا، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی، وہ مجھے رکھ نہیں سکتی تھی۔ ان کی ساس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جوان لڑکے کو وہ کسی صورت گھر پر نہیں رکھیں گی۔ میں نے منت ترلے کر کے 1-2 دن کا وقت لے لیا اور رضیہ آپی کے گھر پر رک گیا۔ میں اپنے لیے کہیں اور رہنے کا بندوبست ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران میرے دوست نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں نوکریوں کے ویزے آئے ہوئے ہیں، مجھے اس میں اپلائی کرنا چاہیے۔ میں نے اپلائی کیا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر میں نے پہلی بار وہ کیا تھا جس کا الزام 10 سال کی عمر میں مجھ پر لگ چکا تھا۔ چوری کا الزام تو لگا ہوا ہی تھا، سو میں نے کرنے میں کوئی حرج نہ جانا، اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے رضیہ آپا کی چالاک اور مکار ساس کے زیورات چرا کر بیچے اور ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ جب تک ویزا نہ آ جاتا میں رضیہ آپا کے گھر سے چلا گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا چوری ہونے کے بعد سب سے پہلا شک مجھ پر ہی جائے گا، اور اس بار تو زیورات کی چوری تھی، اس لیے مجھے پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو میں وہاں سے نکل گیا اور ایک چھوٹے سے ہوٹل میں چھپ کر رہنے لگا۔ میرا ویزا جیسے ہی آیا تو میں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں میرے لیے جو نوکری تھی وہ کافی اچھی تھی اور تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی۔
محنت ذرا زیادہ تھی، لیکن محنت تو میں نے ساری زندگی بھائی کی دکان پر بھی کی تھی، لیکن حاصل مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سو اس بار اپنے لیے میں نے محنت کرنے کا سوچا تھا۔ مجھے سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا جب ایک دن میرے دوست نے مجھے فون کیا۔ وہ بہت زیادہ بخلایا ہوا تھا اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میں بالکل برف کی طرح جم چکا تھا، میرے الفاظ کہیں گم ہو چکے تھے اور دماغ گنگ ہو چکا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی جو سر پر پہاڑ توڑنے کے لیے کافی تھی۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ کومل کو میں نے طلاق دے دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمارے گھر پر ہی رہ رہی تھی، اور 2 ماہ پہلے میری بھابھی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بھابھی کے انتقال کے 1 ماہ بعد بھائی نے کومل سے شادی کر لی تھی۔ بھابھی کی اچانک موت اور بھائی کا کومل کے ساتھ شادی کرنا اس بات کا گواہ تھا کہ کچھ تو دال میں کالا تھا۔ میں اس بات کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ مجھے اتنا زیادہ شوق لگا ہوا تھا کہ کئی دن تک میں صدمے اور غائب دماغی کی حالت میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا تھا۔ میری غائب دماغی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سے ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ حادثے میں مجھ سے جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہوا تھا۔ نوکری تو میرے ہاتھ سے گئی ہی گئی، ساتھ ہی مجھے جیل کی کال کوٹری بھی ملی تھی۔ جیل میں بیٹھا بھی میں بس کومل اور بھائی کے متعلق ہی سوچتا رہتا تھا۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا اور اس کے لیے میرا پاکستان جانا ضروری تھا، لیکن یہاں سے اب میں کئی سالوں تک نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ مجھے لمبی قید ہو گئی تھی۔ قید میں میری ملاقات رفیق نام کے ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ پاکستانی تھا اور عادی مجرم تھا اور کئی بار جیل سے بھاگ بھی چکا تھا۔ میں نے اس کی مدد لینے کا سوچا اور جب وہ بھاگنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تو اس کے ساتھ میں بھی شامل ہو چکا تھا، کیونکہ اس قید سے بھاگ کر ہی نجات حاصل کی جا سکتی تھی۔ سو اب ہم دونوں قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہم دونوں غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب سے نکلے تھے۔ ہم جب جیل سے نکلے تو 2 ہی تھے، لیکن کچھ دور جا کر ہم ایک گروپ کا حصہ بن گئے تھے۔ وہ عجیب و غریب سا گروپ تھا جو ان لڑکوں اور لڑکیوں کو غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملکوں کو پہنچاتا تھا جو اپنے خواب آنکھوں میں سجائے خوابوں کو سچ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے خواب سچ کرنے کی خاطر بہت سے لوگ اس گروپ سے دھوکہ کھا جاتے تھے۔ اسی گروپ میں میری ملاقات کلثوم نامی ایک معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ معصوم تھی اور زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ مجھے جانے کیوں اس پر ترس آنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی، تو اس کی بھی ایک دردناک کہانی تھی جو سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ 15 سال کی تھی جب اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کی عدت پوری ہوئی تو دوبارہ شادی ہو گئی تھی اور وہ جہیز میں اپنی ماں کے ساتھ شہر گئی تھی، لیکن اس کا سوتیلا باپ ایک اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ کلثوم کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا اور ہر وقت یہی کہتا تھا کہ کلثوم کو واپس گاؤں اس کی نانی کی طرف بھیج دیا جائے، لیکن کلثوم کی ماں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور جب کلثوم 20 سال کی تھی تو اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کلثوم کی ماں مر گئی تو اس نے گاؤں اپنی نانی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی کلثوم کے سوتیلے باپ نے اسے ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت لڑکیوں کو غیر قانونی طریقے سے کام کرنے کے لیے باہر بھیجتی تھی اور پھر ان کے پیسوں سے عیاشی کرتی تھی۔ اس نے کلثوم کو بھی غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ کلثوم بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ واپس اپنی نانی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ مجھے کلثوم پر بہت زیادہ ترس آیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا ہی، ساتھ میں کلثوم کو بھی اس کے گھر لے جاؤں گا۔ جب اس گروپ نے مجھے اور رفیق کو پاکستان جانے والے بحری جہاز میں منتقل کیا تو میں اپنے ساتھ کلثوم کو بھی ان کی نظر سے بچا کر لے آیا تھا۔ آدھے راستے میں رفیق کو پتہ چلا تو اس نے کلثوم کو واپس چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کلثوم کو اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ پاکستان آ کر کلثوم کو میں نے اس کے گاؤں جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ وہ چلی گئی تو میرے دل کو سکون ہوا کہ میں نے ایک لڑکی کو بچا کر چلو کچھ تو دنیا میں اچھا کام کیا ہے، لیکن اس سب میں بہت زیادہ مشکلات اور خطرات کا سامنا بھی ہم نے کیا تھا۔ بہت زیادہ مشکلات اور خطرات سے لڑ کر ہم دونوں پاکستان پہنچے تھے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں فوراً سے بھائی کے پاس پہنچ کر ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔
میں بھائی کے پاس جواب طلبی کرنے کے لیے پہنچا تو انہوں نے بدلے میں مجھے ہی جھڑک دیا تھا، اور تب میرے دوست رفیق نے مجھے سمجھایا کہ میں اپنے بھائی سے اپنے حصے کا مطالبہ کروں، اور میں نے کر بھی دیا تھا۔ جب مطالبہ کرنے پر بھائی نہ مانے تو میں نے عدالت میں بھائی پر کیس کر دیا تھا، اور پھر بھائی کو مجبوراً میرے حصے کی زمین مجھے دینی ہی پڑی۔ زمین بیچ کر میرے پاس جو رقم تھی وہ میں نے رفیق کے ساتھ کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے اسے دے دی تھی، لیکن رفیق نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ میری ساری رقم لے کر بھاگ چکا تھا۔ میرے ساتھ برا ہی ہو رہا تھا، اور اس سے برا تو تب ہوا جب مجھے ایک بہت بڑی سچائی کا علم ہوا، ایسی سچائی جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ سچائی تھی کومل اور اس کی بیٹی کے بارے میں۔ کومل آج تک اپنی بیٹی کو میرا نام دے کر لوگوں سے متعارف کرواتی رہی تھی، لیکن ایک بہت بڑی سچائی کا مجھے پتہ چلا تھا کہ کومل کی بیٹی میری بیٹی نہیں ہے۔ یہ تو میں جانتا ہی تھا، لیکن میرا اور کومل کی بیٹی کے ڈی این اے میچ کرنے کی سچائی بھی سامنے آ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کومل کی بیٹی میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، اسی لیے میرا اور اس کا ڈی این اے میچ کر گیا تھا۔ میرے بھائی اور کومل نے مل کر یہ اتنی بڑی چال چلی تھی۔ کومل بے انتہا خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی، اسی لیے بھائی کا اس پر دل آ گیا تھا۔ بھابھی چونکہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی تو بھائی کی دلچسپی بھابھی سے کم ہونے لگی تھی، اور جب انہوں نے کومل کو دیکھا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ کومل بھی ہر چیز کے لیے ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ بھائی نے جب اسے تحفے تحائف اور مہنگی مہنگی چیزیں دیں تو وہ پگھل گئی تھی اور کسی پکے ہوئے پھل کی طرح بھائی کی جھولی میں آ گری تھی۔ بھابھی کے ہوتے ہوئے کومل اور بھائی ایک نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے یہ سارا منصوبہ بھائی کا تھا کہ وہ کومل کی شادی مجھ سے کروا دے، اور انہوں نے ہی بھابھی کو اس چیز کے لیے راضی کیا تھا۔ شادی تو کومل کی مجھ سے ہو گئی تھی، لیکن اس کے ناجائز تعلقات میرے ہی بھائی کے ساتھ تھے۔ بھائی کو اتنی بھی شرم نہیں آئی تھی کہ کومل ان کی بھابھی ہے اور عمر میں ان کی بیٹی کے برابر ہے، اور کومل نے بھی اپنی ہی پھپھو کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دونوں ہی اس چیز میں برابر کے قصوروار تھے۔ مجھ سے طلاق دلوانے کے بعد بھی بھائی نے کومل کو گھر پر ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ کومل کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا بھائی اسے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھا، اسی کی حرکتوں کی وجہ سے۔ کومل اور بھائی کی ملی بھگت ہی تھی کہ ٹھیک ٹھاک بھابھی ایک دم سے دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے جانے بھابھی کے ساتھ کیا کیا تھا کہ انہیں اپنے راستے سے ہٹایا اور ان کے جاتے ہی شادی کر لی۔ مجھے سچائی کا پتہ چلا تھا تو میں نے بہت زیادہ شور ڈالا، اور بھائی اور کومل کی عزت خاندان میں دو کوڑی کی کر کے رکھتی تھی۔ بھائی کے بچوں شائستہ اور ساحر نے بھی بھائی کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ اتنی بے عزتی برداشت نہ کر سکے تھے اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد شائستہ اور ساحر نے ان کی ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی تھی، اور کومل کو اس کی بیٹی سمیت گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ کومل کی زندگی برباد ہو گئی تھی، اور یہ اس نے اپنے ساتھ خود ہی کیا تھا۔ جس طرح میں دربدر ہوا تھا ویسے ہی کومل بھی دربدر ہو گئی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو جب کوئی ٹھکانہ نہ تھا تو وہ میرے پاس آئی اور میری منتیں کرنے لگی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن کومل جیسی لڑکی کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، نکاح تو دور کی بات تھی۔ میں نے کومل کو دھتکارا اور اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں اپنے بھتیجوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ میرے بھتیجے میری بہت عزت کرتے تھے۔ میری بھتیجی شائستہ کی شادی ہو چکی تھی۔ شائستہ کی شادی کے بعد ساحر نے بھی شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ ساحر نور نام کی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، سو میں اور شائستہ رشتہ لے کر نور کے گھر گئے اور پھر ساحر کی شادی طے ہو گئی۔ ساحر کی شادی بخیر و عافیت ہوئی تو میرے دل کو سکون آیا تھا۔ بھائی کے بعد اب شائستہ اور ساحر کی ذمہ داری میرے سر پر ہی تھی، سو میں نے وہ ذمہ داری خوب نبھائی تھی۔ ساحر کی بیوی شروعاتی دنوں میں تو کافی اچھی رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اسے میرا اپنے گھر میں رہنا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میں ساحر اور اس کی زندگی سے چلا جاؤں، اور ایک دن اس نے پھر کچھ ایسا کیا جس نے میرے سر سے آسمان چھین لیا تھا۔ نور کی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود بھی میں اسے بیٹا بیٹا کہتے نہیں تھکتا تھا۔ نور کچھ بھی سوچتی یا اس کا دماغ جتنا مرضی گھٹیا اور گندا ہوتا، یہ میرا دل جانتا تھا کہ وہ مجھے شائستہ اور ساحر کی طرح ہی عزیز ہے، اور میں اسے اپنی بیٹی مانتا ہوں جس طرح میں شائستہ کو اپنی بیٹی مانتا تھا۔ لیکن نور تو کومل سے بھی زیادہ گھٹیا لڑکی نکلی تھی۔
ایک دن جب میں شام کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ میرے کمرے میں آئی۔ آج سے پہلے وہ میرے کمرے میں کبھی نہیں آئی تھی اور میرے لیے چائے بنا کر تو کبھی بھی نہیں لائی تھی، اس لیے میں تھوڑا حیران ہوا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کو دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ارادوں کو سمجھ پاتا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا اور چلانے لگی تھی۔ اس کے اس طرح چلانے پر میں بوکھلا گیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ نور نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کھیل کھیلا تھا، کیونکہ وہ وقت ساحر کے گھر آنے کا تھا۔ ساحر نے جیسے ہی گھر آیا اور نور کی آوازیں سنی تو وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا تھا، اور سامنے نور کی حالت دیکھ کر اس نے وہی سوچا تھا جو اس وقت کوئی بھی وہاں ہوتا تو سوچ سکتا تھا۔ نور کی حالت اور رونا ہی ایسا تھا کہ ساحر ہر لحاظ اور رشتہ بھول کر میرے گریبان تک پہنچ گیا تھا، اور پھر اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ پورے محلے میں ایک شور سا اٹھ گیا تھا۔ میں نے ساحر کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا تھا اور مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے اسی دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری عزت ایک بار پھر 2 کوڑی کی ہو چکی تھی۔ سب لوگ مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا اس وقت دل کیا کہ میں خود کی جان لے لوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دوسرے شہر کی بس پکڑی اور اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جس نے سوائے بے عزتی کے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ ہر اس رشتے نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور دنیا میں رسوا بھی کر کے رکھ دیا تھا جس پر میں نے اپنا پیار لوٹایا یا اعتبار کیا۔ میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہمیشہ میرے اپنے ہی رہے تھے، یا وہ لوگ جنہیں میں نے اپنا مانا تھا۔ جیسے پہلے بھائی اور کومل نے مل کر مجھے پوری دنیا میں بے عزت کیا تھا، اور اب ان کی جگہ نور نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بس میں بیٹھا سارا راستہ روتا ہی رہا تھا، کیونکہ میری زندگی ہی ایک مذاق بنی ہوئی تھی جس میں سوائے میرے لیے دکھ اور تکالیف کے کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک گاؤں کے قریب نماز کے وقت رکی تو سب مسافر نماز پڑھنے کے لیے اتر گئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گیا، اور جیسے ہی میں نے نماز پڑھی تو مجھے ایک عجیب سا سکون مسجد میں ملا تھا۔ میرے دل میں لگی آگ کو سکون ملا تو میں بیٹھے بیٹھے وہیں سو گیا تھا۔ جانے میں کتنی دیر تک سوتا رہا تھا، جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا وہ دن کا وقت تھا، میں سوتا ہی رہا تھا اور میری بس مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں مایوس سا مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا جب مسجد کے امام میرے پاس آئے اور مجھ سے میری اس حالت کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ ان کا لہجہ اتنا شفیق تھا کہ میں خود پر گزری ہر بات ان کو بتاتا چلا گیا تھا۔ میری ساری داستان سن کر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کا گھر مسجد سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کچی مٹی کا بنا ہوا ان کا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اکیلے رہتے تھے۔ ان کی بیوی کا 5 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اب وہ اکیلے ہی تھے اور صرف مسجد کو ہی سنبھالتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا اور دھیرے دھیرے مذہب کی طرف آنے لگا تھا، جس سے میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پوری طرح سے مولوی صاحب کے رنگ میں رنگتا جا رہا تھا۔ میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور دیگر دینی تعلیمات بھی حاصل کی، اور جلد ہی مجھے مولوی صاحب نے اپنی جگہ مسجد میں امام بنا دیا تھا۔ مولوی صاحب کی اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے وہ زیادہ چل پھر نہیں پاتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ نماز بھی بیٹھ کر یا اشاروں سے پڑھتے تھے، اسی لیے ان کی جگہ میں نے سنبھال لی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ مجھ پر ویسے بھی اعتبار کرتے تھے جیسے وہ مولوی صاحب پر کرتے تھے، بلکہ میں تو پورے گاؤں میں مولوی صاحب کا بیٹا مشہور ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کی طرح میرا کام بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانا تھا اور اللہ کے گھر کو بسانا تھا۔ باقی روزی روٹی کا انتظام تو خدا کر ہی دیتا تھا۔ گاؤں سے کوئی نہ کوئی شخص روزانہ کھانا ہمارے گھر پہنچا دیا کرتا تھا۔ خدا کبھی بھی ہمیں بھوکا سونے نہیں دیتا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ مولوی صاحب کی طبیعت اچانک سے زیادہ خراب ہونے لگی، اور ایک دن رات کے وقت نیند کی حالت میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب کی موت پر مجھے لگا کہ میں یتیم ہو چکا ہوں۔ جتنا پیار مجھے مولوی صاحب نے دیا تھا، اتنا تو میرے سگے باپ نے بھی نہیں دیا تھا، بلکہ میرے سگے رشتوں نے تو مجھے ہمیشہ دھتکارا ہی تھا۔ مولوی صاحب کی موت کا مجھے دکھ تو بہت تھا، لیکن سب کے حوصلہ دینے پر میں جلد ہی دکھ سے باہر آ گیا تھا اور مسجد کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔
ایک دن میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد بند کر کے گھر جانے کے لیے مسجد سے نکلا ہی تھا کہ سامنے ایک عورت روتی ہوئی آ گئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور میری منتیں کرنے لگی تھی کہ میں اسے بچا لوں۔ جس طرح وہ رو رہی تھی مجھے اس پر بے انتہا ترس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اب اس کا بھائی اسے جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے، اسی لیے میں اسے بچا لوں۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گناہ انسانوں سے ہو جایا کرتے ہیں، بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے، لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ رونے لگی تھی اور ہچکیاں لے لے کر کہنے لگی تھی کہ امام صاحب، میرا بھائی مجھے دیکھتے ہی مار ڈالے گا، اب میری زندگی بچانا آپ کے ہاتھ میں ہے، خدا را مجھے بچا لیجئے، میں جینا چاہتی ہوں۔ تو میں اس لڑکی کو مسجد کے اندر لے گیا اور مسجد کے قریب رہنے والے چند معزز لوگوں کو مسجد میں فوراً طلب کیا۔ گاؤں کے معزز لوگوں سے مشورہ کیا تو یہی فیصلہ ہوا کہ مجھے اس لڑکی سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس لڑکی کا نام سمیرہ تھا۔ میرا دل تو کومل کے بعد کسی لڑکی پر بھروسہ کرنے اور شادی کرنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن گاؤں والوں کا فیصلہ مانتے ہوئے میں نے اس مظلوم اور بیچاری لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی تھی کہ میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا کہ چلو جو ہوا ہے کسی اچھے کے لیے ہی ہوا ہوگا۔ میں نے جب سمیرہ سے پوچھا کہ اس سے کیا گناہ ہوا ہے تو وہ میری بات کو ٹال گئی تھی۔ شاید کچھ بہت بڑا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے لگا جب وہ بہتر سمجھے گی خود ہی مجھے بتا دے گی، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم دونوں سو گئے تھے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سمیرہ بستر پر نہیں تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا اور اسے ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن اس کی جگہ مجھے بستر پر ایک خط پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے جیسے ہی خط اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا تو میرا وجود کانپ کر رہ گیا تھا اور میری جان نکل کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ خط سمیرہ کا تھا اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ وہ مجھے قبرستان میں بلا رہی تھی تاکہ مجھے اپنا گناہ بتا سکے۔ میں گھبرا گیا کہ آدھی رات کو بھلا سمیرہ مجھے قبرستان میں کیوں بلا رہی ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اب میری بیوی تھی اور وہ کسی خطرے میں نہ پڑ جائے، یہی سوچ کر میں نے فوراً سے گرم چادر اوڑھی اور ٹارچ لے کر قبرستان کی طرف نکل گیا تھا۔ میں قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو مجھے وہاں سمیرہ کھڑی نظر آئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی لیکن وہ مجھے نظر انداز کرتی قبرستان کے اندر جانے لگی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ غائب دماغی کی کیفیت میں ہے، اسی لیے میں اس کے پیچھے پیچھے قبرستان میں جانے لگا تھا۔ جب سمیرہ جا کر ایک قبر کے پاس رک گئی اور میں بھی جیسے ہی رکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس قبر میں جو تختی لگی ہوئی تھی اس پر کومل کا نام لکھا ہوا تھا۔ کومل مر چکی تھی اور مجھے آج پتہ چلا تھا۔ مجھے ایک دم شوق سا لگا تھا، اسی لیے میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب سمیرہ نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں کومل کے بچپن کی دوست ہوں، تم نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، تمہاری وجہ سے وہ دربدر ہو کر رہ گئی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا تھا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس نے اپنی جان بھی لے لی تھی۔ اس کی خوشیوں اور اس کی زندگی کو کھانے والے تم تھے، اسی لیے میں نے ٹھان لیا تھا کہ تم سے بدلہ ضرور لوں گی، لیکن مجھے تم مل نہیں رہے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم یہاں مسجد میں آ کر پارسا بن گئے ہو تو میں تم سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آئی تھی، اور جو بھی رات کو میں نے کیا وہ سب ناٹک تھا تاکہ تم مجھے اپنے گھر لے جا سکو، اور پھر میں تمہیں یہاں لا کر اسی مٹی میں دفنا سکوں جہاں میری ہنستی کھیلتی دوست چلی گئی ہے۔ سمیرہ اپنی دوست کے لیے اندھی اور بہری بن چکی تھی، جس کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ اس کی دوست کتنی غلط تھی۔ وہ بس اپنی دوست کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور میں رات کے پچھلے پہر جب جنگل سے خوفناک جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ماحول پر یاسیت چھائی ہوئی تھی تو قبرستان میں ایک قبر کے پاس منجمد سا بیٹھا تھا، جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سمیرہ دھوکے سے لے کر آئی تھی۔ سمیرہ نے کوئی بھاری بھرکم چیز اٹھائی اور ابھی وہ میرے سر پر مارنے ہی والی تھی کہ کسی نے تیزی سے آ کر اسے دھکا دیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا، کیونکہ میں گھبراہٹ اور شوق کی کیفیت میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھا۔ میرے پڑوسی نے بتایا کہ ان کے گاؤں کی دائی کی نواسی نے مجھے قبرستان کی طرف کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، تو اس نے فوراً سے میرے پڑوسی کو خبر کی تھی،
اور میرا پڑوسی کچھ لوگوں کو لے کر قبرستان پہنچا اور وہاں مجھے بچا لیا تھا۔ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جو میری جان بچانے کا وسیلہ بنی تھی، اور اگلے دن جب وہ آئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کلثوم تھی جسے میں نے بچایا تھا، آج وہ میری جان بچانے کا وسیلہ بن گئی تھی۔ بے شک جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میں کافی عرصے سے کلثوم کے گاؤں میں رہ رہا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کلثوم بھی وہاں رہتی ہے۔ کلثوم کی نانی نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کی نواسی سے نکاح کر لوں۔ کلثوم اچھی لڑکی تھی، اسی لیے میں نے اس سے شادی کر لی اور اپنی باقی کی زندگی ایک اچھی اور نیک لڑکی کے ساتھ سکون سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں نے بہت سی مشکلات دیکھی، لیکن آہستہ آہستہ خدا نے میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی تھی۔ ایک بات جو میں نے سیکھ لی تھی کہ دنیا جتنا مرضی بے عزت کرنا چاہے، لیکن عزت اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔